اور اس کے کرم کے عنوان سے پچھلے 3-4 دروس سے سلسلہ شروع ہے۔ آج اللہ کے فضل، اس کی رحمت کے موضوع سے آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنا خاص فضل نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگتا رہتا ہے اور اس سواری پہ اس کو کافی عرصہ گزر جائے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھوڑے میں بھاگنے کی طاقت نہیں رہتی، گھوڑا بھاگ بھاگ کر نڈال ہو کر گر جاتا ہے، اس میں چلنے کی، بھاگنے کی، کھڑے ہونے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں یہ مثال اس گنہگار کی طرح ہے جو بلوغت کی عمر میں گناہ کے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس گناہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگتا رہا، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اب وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں، گناہ کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں۔ وہ کیسے گناہ کرے گا؟ فرمایا اس حال میں بھی جب گنہگار کے گناہ کرنے کی طاقت بھی باقی نہ رہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جہاں اب اس کے گناہ کی انتہا ہو چکی ہے، وہاں سے رب ذوالجلال کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہو، کچھ بھی کر بیٹھے، کوئی بھی عمل سرزد ہو جائے، سب سے مایوس ہوتا پھرے، اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہو، اس کے محبوب سے مایوس نہ ہو۔ وہ انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جو اس کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور بڑی عجیب بات سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حضور سیدی مرشدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، رستے میں ایک شرابی ہے۔ کون ہے؟ نشے میں دھت ہے، پڑا ہوا ہے زمین پر۔ وہاں سے حضور شہنشاہ بغداد کا گزر ہوا، کسی نے خبر دے دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لانے والے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں لگ گیا، اب نشے میں دھت تھا، بغیر سہارے کے بیٹھ نہ سکا، سہارا تلاش کیا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اتنے میں حضور غوث اعظم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے حضور غوث اعظم سے کہا، سوال پوچھا اس نے کہا کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا کہا؟
سب بولیے کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ حضور غوث اعظم خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس کی شان ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے یہی سوال پوچھا، کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر سے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ حضور غوث اعظم نے جب یہ سوال سنا، تیسری بار آپ کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ وہیں اسی گلی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ جب حضور شہنشاہ بغداد سجدے سے اٹھے، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی، جس جگہ آپ کا سر لگا تھا سجدے والی جگہ، وہ ساری زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے مریدین سے کہا اس کو میرے ساتھ آستانے پہ لے آؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ اور اس کو غسل کروا کر میرے پاس لے آؤ۔ اب جب مرید چلے گئے لے کے ساتھ، ایک شخص نے آگے بڑھ کر سوال پوچھا، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے سوال کا جواب آپ نے خاموشی اختیار کرنے کے بعد دیا، دوسرا سوال آپ نے عجیب سی کیفیت میں دیا اس کا جواب، اور تیسرا جواب آپ نے ابھی دیا ہی تھا کہ آپ سجدہ ریز ہو گئے اور آپ کی چیخ نکلی اور آپ رونا شروع ہو گئے۔ اس راز کی سمجھ نہیں آئی۔ کہا پھر راز یہ ہے، وہ جو شرابی ہے نشے میں دھت، جس سے اٹھا بھی نہیں جاتا، جو ساری زندگی جس کی شراب پیتے گزر گئی، اور جو شرابی ہے وہ زانی تو ہو گئی، اور جو شرابی ہے وہ بے نمازی تو ہو گئی، اور جو شرابی ہے وہ زکوٰۃ تو یقیناً نہیں دیتا ہوگا، اور جو شرابی ہے وہ گالیاں بھی بکتا ہوگا۔ اتنا بڑا گنہگار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لے کر مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ دل میں اس کے خیال یہ تھا کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ مجھ جیسے شرابی کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ مجھ جیسا شرابی اس کے گناہوں کو معاف اللہ کر سکتا ہے، اس چیز پہ قادر ہے؟ تو میں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر ذہن میں یہ آیت اتری، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیری توبہ کو قبول فرما لے۔ میں نے اسے کہا ہاں اللہ اس بات پر قادر ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ مجھ شرابی کو وہ مرتبہ عطا فرما دے جو تجھے عطا کر رکھا ہے؟ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مجھے وہ شان دے دے جو تجھے دی ہے، مجھے وہ مقام دے دے جو تجھے دیا ہے، مجھے وہ مقام دے دے جو مرتبہ دیا ہے وہ تجھے جو دیا ہے وہ مجھے دے دے؟ ایسے اللہ اس چیز پہ قادر ہے؟ میں نے اس سے کہا ہاں اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے تیرے گناہوں کو بھی معاف کرے، تجھے عبد القادر جیلانی جیسا بنا دے۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہے مرضی کرے۔ اللہ اکبر۔ کہا تیسری مرتبہ اس نے کیا سوال پوچھا جس پہ آپ کی چیخ نکلی، جس پہ آپ رو پڑے اور سجدہ ریز ہو گئے اور کافی دیر روتے رہے؟ فرمایا تیسری بار جب اس نے یہ سوال پوچھا کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس وقت اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کیا اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تجھے تیرے مقام سے گرا کر
تجھے تیرے مرتبے سے گرا کر، تجھے تیرے منصب سے گرا کر، تجھ سے تیری ولایت کھینچ کر تجھے شرابی بنا دے؟ کیا اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے؟ فرماتے ہیں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گیا، کہیں اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کر دے، کیونکہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جسے اٹھائے اپنی بارگاہ میں پہنچا لے اور جسے چاہے اپنی بارگاہ سے دفع کر دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمارے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی رحمت کے سامنے بڑے سے بڑا گنہگار ہو، اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آ جائیں جو اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی جانب پلٹنے کے بہت سارے انداز ہیں۔ ایک ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کر توبہ کرے، یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کر لے صدق کے دل سے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ضروری نہیں آپ زبان سے ادا کریں۔ حضور نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت بھی توبہ ہے۔ جو انسان کو شرمندگی آتی ہے، او یار یہ کیا کر دیا، یہ بھی توبہ ہے۔ صدق کے دل سے ہو، اللہ اس ندامت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا آپ زبان سے اظہار کریں، اقرار کر لیں، یا اللہ یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اتنے گناہ کیا، بس معاف کر دے۔ یہ معاملہ ہے، صدق کے دل سے یہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، معاف بھی کرے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ توبہ کا ایک بڑا خوبصورت پروسیس ہے، بڑا خوبصورت ایک منظر ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ تائب یعنی توبہ کرنے والا گنہگار جب گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، نمبر ایک اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر دو اس کا پروسیس کیا ہے؟ اللہ توبہ قبول فرمانے کے بعد اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ہی دنیا میں آیا ہو، اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، جو صدق کے دل سے توبہ کر لے۔ تیسرا عمل اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ دائیں کندھے کا فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ بولے، کیا کر رہا ہے؟ بائیں کندھے کا فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ لکھ رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے نا، یہ کرامن کاتبین ہے، یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور یہ اب میرے اس کندھے پہ لکھا ہے یہ بدکار ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ بے حیا ہے، یہ بے شرم ہے، اس کی خلوت پاک نہیں ہے، اس کی جلوت پاک نہیں ہے، اس کی آنکھیں پاک نہیں ہیں، اس کی زبان پاک نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاک نہیں ہے۔ یہ گناہ در گناہ یہ فرشتہ لکھتا جا رہا ہے۔ یہاں ڈائری فل ہو چکی ہے، 34 سال میری عمر ہو گئی، 34 سال کی ڈائری بلوغت سے لے کر اب تک یہ جتنی لکھی جا چکی ہے۔ اب اگر توبہ کر لوں اس کا کرم دیکھیں۔ اب اگر توبہ کر لوں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہر گناہ سے تائب ہو جاؤں، اللہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، چونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے، وہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پہلے توبہ قبول کرتا ہے، پھر اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ جو اتنے سالوں سے یہ کرتوت کر رہا ہے نا، وہ سارے کے سارے ریز کر دو، مٹا دو۔ جہاں جہاں کیا ہے، کمرے میں کیا ہے تو وہاں سے گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا، گلی میں کیا ہے تو وہاں سے گناہ کا اثر ختم،
مسجد میں کیا ہے تو وہاں سے گناہ کا اثر ختم، بازار میں کیا ہے تو وہاں سے گناہ کا اثر ختم، گاڑی میں کیا ہے تو وہاں سے گناہ کا اثر ختم. ہر جگہ سے جہاں جہاں اس سے گناہ ہوا اللہ وہاں سے گناہوں کے اثرات بھی ختم کرتا ہے، یہاں سے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. یہ دوسرا اللہ امر یہ کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور تیسرا امر اللہ کیا کرتا ہے، یہاں ڈائری ہے جو یہ نیکی والا فرشتہ لکھ رہا ہے، یہاں لکھنے والے نے بلوغت سے لے کر 34 سال کی عمر تک ابھی تک کچھ لکھا ہی نہیں کہ اس نے یہ اچھا عمل بھی کیا، یہ اچھا عمل بھی کیا، یہ اچھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اچھے لوگ ہیں. اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آج تک کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا غفار ہے، اتنا ودود ہے، اتنا ستار ہے، اتنا علی کل شیء قدیر ہے کہ کہتا ہے توبہ قبول کرتا ہوں، گناہ معاف کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں، گناہوں کے اثرات کو بھی ختم کر دیتا ہوں، پھر یہاں سے گناہوں کو مٹاتا ہوں، پھر حکم دیتا ہوں فرشتوں کو، اس فرشتے کو حکم دیتا ہوں یبدل اللہ سیئات حسنات. اب جو اس نے گناہ کیا تھا رات 10 بجے، صبح 12 بجے، دن کے اجالے میں، رات کی تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، بازار میں، کمرے میں، کہیں پہ بھی اس نے گناہ کیا تھا، اللہ کہتا ہے ان لمحوں کو وہ جو گناہ کیے تھے میں نے معاف تو ویسے کر دیے، گناہ مٹا بھی دیے. اب تم یہ کرو، اس ڈائری پہ جن جن لمحوں اس نے گناہ کیا تھا اس لمحے نیکیاں لکھ دو. یہ لکھ دو کہ اس لمحے وہ میرا یہ بندہ میری بارگاہ کے اندر نیکی کا عمل کر رہا تھا، حالانکہ کر نہیں رہا تھا، کر تو اس وقت گناہ کر رہا تھا. لیکن اللہ کا پروسیس یہ ہے، اللہ کی رحمت کے سمندر میں سے ایک معمولی سا قطرے کا عالم یہ ہے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اندازہ کریں اللہ رب العزت کی رحمت کتنی ہوگی. ایک یہ ہے کہ آپ ندامت اختیار کریں، زبان سے توبہ کر لیں. تیسرا کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر مجھ سے معافی مانگے. جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو حضور اپنے امتی کے آنسو دیکھنا برداشت نہیں فرماتے، حضور اپنے امتی سے بڑی محبت فرماتے. حضور بھی اس گنہگار کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اس کی بخشش کے لیے دعا کریں گے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا محبوب گواہ ہو جاؤ، اس لمحے میں اس گنہگار کے لیے معاف کرنے والا بھی ہوں، توبہ کرنے والا بھی ہوں. اب کوئی مدینہ چلا جائے، وہاں جا کے معافی مانگ لے. جو یہاں رہ کر حاضر رہ سکتا ہے وہ یہاں معافی مانگ لے. چوتھا عمل جو سبھی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چوتھا عمل کیا ہے، جب کوئی شخص گنہگار ہو جائے اور کثرت سے گناہ کرتا ہو اور اس کی حضور تک رسائی بھی نہ ہو، وہ اس تک پہنچ جائے جس کی رسائی محبوب کریم تک ہے. حضور نے فرمایا خوش بخت ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا. جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، او اکھیاں تک لئیاں، تو ملیا تے ساجن ملسی ہن آسانے لگ پئیاں. کوئی ایسی ہستی تلاش کر لے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتی ہو، جس کو حضور کی حضوری نصیب ہو، اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اور آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر نہ ملے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو انسان ملتے ہیں، جب انسان بنیں گے تو وہ تو مل ہی جائیں گے.
لیکن اگر آپ کو ظاہری طور پر کوئی نہیں پہچان ہوتی، کوئی کسوٹی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ فقیر ہے، پیر کامل ہے، درویش ہے بھی کہ نہیں، ولی ہے بھی کہ نہیں، اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو یہ تو پتہ ہے نا کہ علی حجویری اللہ کا ولی ہے، بھئی پتہ ہے نا سب کو، یہ تو پتہ ہے نا حضرت بری امام اللہ کے ولی ہیں، یہ تو پتہ ہے نا حضرت شہباز قلندر اللہ کے ولی ہیں، یہ تو پتہ ہے نا سلطان باہو اللہ کے ولی ہیں، بھئی یہ تو پتہ ہے نا حضرت فضل شاہ کلیامی اللہ کے ولی ہیں، یہ تو پتہ ہے نا پیر مہر علی شاہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان سب کی رضائی بارگاہ رسالت تک ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچے، ان کی بارگاہ میں توبہ کرے، ان کی بارگاہ میں عرض گزار ہو۔ ہم مدینے نہیں جا سکتے، آپ زندگی میں بھی حضور سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب مرنے کے بعد بھی آپ حضور سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، آپ کو حضوری نصیب ہے، ہماری عرضیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ہم تائب ہو رہے ہیں، وہ معافی مانگیں۔ اور آپ کو بڑے مزے کی حدیث پاک سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ سادہ سا حدیث کے مطابق فائدہ سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ بولیے نا، 99 قتل۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری مسلم درجنوں کتابوں میں موجود۔ 99 قتل کیے اس نے۔ 99 قتل کرنے کے بعد ایک پادری کے پاس چلا گیا، راہب کے پاس، ظاہری مولوی کے پاس، آپ یہ سمجھ لیں۔ اس کو جا کے کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے مجھے کہ نہیں؟ اس نے کہا 99 قتل، معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر دی۔ اب قتل کتنے ہو گئے؟ 100 قتل، 100 کا قاتل۔ اب طلب اچھی تھی، سچی تھی، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس کا کیا 99 جڑے مارے سن ہو تو چلو ٹھیک ہے، اور مولوی باہر بیٹھا کم رولے چاہے کہ مولوی ہم مارنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اب 100 ہو گئے، 99 ایک طرف اور ایک مولوی صاحب وہ پادری ایک طرف۔ اب کسی اللہ والے کے پاس گیا، اور اللہ والے رب ذوالجلال کے مزاج کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اور حضرت بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں کامل ولی کی سب سے کم درجہ پہچان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ وہ کریم ہوتا ہے، وہ رحیم ہوتا ہے، وہ ودود ہوتا ہے، وہ ستار ہوتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں، کوئی فرقہ دیکھ کے مہربانی نہیں کرتا، کافر آئے تب بھی عطا کرتا ہے، مسلمان آئے تب بھی عطا کرتا ہے۔ صوفی کے پاس چلا گیا، اس کو کہا میں نے 100 مار دیے ہیں، معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا بھی تیرے اور رب کے درمیان ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے درمیان حائل ہو اور تیری معافی نہ ہو سکے؟ تو نیت کر کے آ گیا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے اللہ تجھے معاف کرنا چاہتا ہے، معافی ہو جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا مزار پہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شرط ہے، کیا کروں؟ کہا شرط یہ اخرج من القریۃ الخبیثہ التی انت فیہا الی القریۃ الصالحہ، اس گناہ کی بستی سے، اس خبیث بستی کو چھوڑ کر فلاں شریف بستی میں داخل ہو جا۔ کیوں؟ فإن بها اناس یعبدون اللہ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ اللہ والے ہیں جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ ادھر جا کے کیا کر؟ فاعبد اللہ معہم، ان کے ساتھ رہ کر وہی کچھ کر جو وہ کرتے ہیں، عبادت کر، ذکر کر، اذکار کر۔ اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ نیکوں کی بستی میں۔ کہاں؟ ابھی پہنچا نہیں، جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، مر گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے آ گئے۔ جب دونوں اکٹھے ہو گئے، رحمت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، عذاب والے کہتے ہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔
عذاب والوں نے دلیل دی 100 کا قاتل ہے، کوئی معافی کی گنجائش نہیں، جہنم میں جائے گا۔ رحمت والے کہتے ہیں قاتل تو 100 کا تھا لیکن معافی مانگنے کے لیے نیکوں کے پاس جا تو رہا تھا نا۔ بھئی سادہ سی مثال دوں، ابھی بری امام پہنچا نہیں، رستے میں تھا، روات میں مر گیا، لاہور پہنچا نہیں، گنج بخش کے پاس پہنچا نہیں، پہلے کہیں جیلم میں مر گیا، سیون پہنچا نہیں، کہیں سکھر کے ارد گرد مر گیا، درمیان میں کہیں مر گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے نے کہا لے کے جاتی ہے جنت، عذاب والے نے کہا جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا انج کرو کہ فیصلہ کر لو، ناپو زمین، اگر فاصلہ زیادہ طے کیا تو ایسا میری جنت سے چلے آؤ، فاصلہ کم طے کیا تو اس کو کہاں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب رب دیکھیں اللہ کل شیء قدیر، رب اپنے مقبول بندوں کی حیا کتنی کرتا ہے، اس کے نام کا سہارا کتنا رکھتا ہے، اس کے نام کا پالا کتنا رکھتا ہے، اس کی نسبت کی توقع اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اوحى اللہ الی ھذہ ان تقربنی وھذہ ان تبعدی، وہ جو اس نے فاصلہ طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، اگلا فاصلہ زیادہ تھا۔ اللہ نے پچھلی زمین کو حکم دیا تو ذرا کھل جا، پھیل جا، چنگی چیڑی ہو جا، اور اگلی والی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، تو کیا ہو، دیکھیں اللہ کیسے اپنے بندوں کی حیا کرتا ہے، تو سکڑ جا۔ اب جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، فاصلہ زیادہ ہو گیا، جو اللہ کو پتا تھا کہ فاصلہ زیادہ نہیں ہے، بولو یار فاصلہ زیادہ نہیں ہے، اگلا فاصلہ پتا تھا کہ زیادہ ہے، فرشتے نے ناپا تو کیا ہوا، فاصلہ کم ہو گیا، فرشتے اٹھا کر جنت میں لے گئے، وہ جنتی ہو گیا۔ 100 کا قاتل، 100 کا قاتل اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے پہنچا نہیں، اور بولو یار ٹھنڈے ہو گئے ہو، پہنچا نہیں ابھی تک، رستے میں ہے۔ اللہ رحمت کے فرشتوں سے زمین کو کدھر سکڑ رہا ہے، کدھر پھیلانے کا حکم دیتا ہے، اس بات کے لیے کہ یہ میرے مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کوئی شخص محبت سے، چاہت سے، الفت سے اللہ والوں کے مزار پہ ہوتا کیا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ وہاں ڈھول دھماکہ تو کوئی نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا، جا کے آپ کرتے ہیں بھئی، جو کرتے ہیں وہ جانے، وہ تو واقعی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ لیکن جو اللہ والوں کے پاس اللہ کی طلب میں جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس کبھی واپس نہیں آتے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے، انسان چلنا شروع ہوتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کی ڈائری کو ختم کر کے نیکیوں میں تبدیل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا، ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور چلا جائے ہر کوئی وہاں حاضر بھی نہیں رہ سکتا، کوئی تصویریں بناتا رہتا ہے، کوئی کیا کرتا رہتا ہے، کوئی کیا کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جاتے ہیں خالی جھولیاں لے کر، خالی سینہ لے کر، بھری جھولیاں اور نور کا سینہ لے کر بری امام کی بارگاہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اللہ میرا ہم نشین ہو جائے، کہا تو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ، تجھے اللہ کے جلوے نصیب ہو جائیں گے۔ گر تو سنگے خارائی مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوہر شوی، اگر تم مرمر کی طرح ایک عجیب سا فارغ سا پتھر ہے نا،
کسی صاحب دل کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تجھے گوہر بنا دے گا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ جو ایک لمحہ کے لیے اللہ کے مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ اس طرح ہے جیسے 100 سال اس نے بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی ہو۔ اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، یا اللہ میرے کو ککھ بھی نہیں، تیرے مقبول بندے نہیں بارگاہ حاضر ہو گیا، اس نے صدقے میرے گناہ معاف کر دے۔ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو اس سے بڑی ایک راز کی بات بتاؤں گا کہ مزار پہ بیٹھنے سے ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی، اب وقت اوپر ہو گیا ہے، اللہ مجھے